بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا کہ تم بھی سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل۔ ومن یتبدل الکفر، اور جو شخص اختیار کرے گا کفر کو بالایمانی، ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں، چونکہ پیچھے بھی جو ہے ایمان والوں کا اور مشرکین کا اور اہل کتاب کا ذکر چل رہا تھا، تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اہل کتاب کا ذکر کر کے، اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ایمان والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے رسول سے اس قسم کے سوال نہیں پوچھنے، اس قسم کے سوال نہیں کرنے جس قسم کے سوال کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے تکلیف پہنچائی۔ اب وہ یعنی یہ جو یہودی تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طرح طرح کے سوال کرتے تھے، جس میں سے ایک سوال ان کا یہ تھا کہ جس طرح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوری اتری یک مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ پوری اتار دی، تو آپ پر اللہ نے قرآن مجید جو ہے وہ پورا ایک مرتبہ کیوں نہیں اتارا؟ تو اس بات پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوچنے لگے، یا اس بات سے آپ کو تکلیف ہوئی، تو آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں جو ہے نہ سوچیں، بلکہ انہوں نے اپنے نبی سے اس سے پہلے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے۔ وہ سوال کیا تھے کہ اس کا ذکر جو ہے سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آسمان سے پوری کتاب جو ہے قرآن مجید کیوں نہیں اتری جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، یعنی یہ جو یہودی ہیں، یہ بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا کہ جب تک آپ اپنے رب سے بات نہیں کرتے کہ ہم آپ کے رب کو نہیں دیکھ لیتے اور وہ رب نہیں کہہ دیتا کہ یہ واقعی میری کتاب ہے، تو تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے کہ یعنی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ یہیں ہمارے سامنے سیڑھی لگائیں اور سیڑھی کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائیں، یا پھر آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ارد گرد فرشتے کیوں نہیں گھومتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں جو ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لیکن میں بھی تمہاری طرح کیا ہے، ایک انسان ہوں، بس مجھے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کو، اس پیغام کو میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم جو ہے اپنے رسول سے اس طرح کے تم نے سوال نہیں کرنے، یا تم بھی چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے ایمان والوں کو کہا تھا، طرح طرح کے سوال بتائے کہ یہ سوال جو ہے اپنے رسول سے کرو۔ بہرحال ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اس طرح کے سوال کر کے اپنے رسول کو تکلیف پہنچائی تو پھر تم بھی جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں، ودّا چاہتے ہیں، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، کہ وہ تمہیں بھی لٹا دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کس کی طرف؟ کفر کی طرف۔ اب کس لیے وہ چاہتے ہیں؟ حسد من عند انفسہم، وہ حسد کرتے ہیں من عند انفسہم، اپنے نفسوں سے،
من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا ان پر حق۔ اللہ فرماتے ہیں فاعفو واصفحوا، بس معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ، فاعفو درگزر کرو، واصفحوا اور معاف کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کی طرف سے کوئی حکم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ جو تمہیں اکسا رہے ہیں کہ تم بھی اپنے رسول سے فلاں فلاں سوال کرو، وہ جو سوال تمہیں بتا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ایمان اہل کتاب کا، اہل کتاب کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں بھی وہ تمہارے ایمان سے کفر کی طرف لوٹا دیں، چونکہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ صرف اور صرف ایمان کس وجہ سے نہیں لا رہے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور وہ حسد کیا ہے؟ اب حسد کیا ہے؟ یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر وہ حسد یہ ہے کہ یعنی جو نبی ہے، آخری نبی ہے، وہ بنو اسماعیل سے کیوں آیا؟ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا؟ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا؟ بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا ہے؟ یہ حسد ہے ان کو۔ اور حسد کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو اس کے زائل ہونے کی خواہش کریں کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح حسد کی ایک تعریف یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ نعمت فلاں کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ تو یہی ان کے اندر کیا پایا جاتا تھا؟ بنی اسرائیل کے اندر حسد پایا جاتا تھا کہ آخری جو نبی ہے وہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا۔ اور پیچھے اللہ نے فرما دیا کہ واللہ ذو الفضل العظیم یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پر چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق جو ہے وہ ان پر ظاہر ہو گیا، ان پر یہ بات ظاہر تھی، ان پر یہ حق ظاہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، صرف وہ حسد کی وجہ سے جو ہے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب دوسرا حسد ان کو کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی دوبارہ کفر کی طرف لٹا دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بس درگزر کرو اور معاف کر دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے اپنی طرف سے جو ہے جنگ نہ کرنے لگ جاؤ، لڑنے نہ لگ جاؤ کہ تم جو ہے ہمیں راہ راست یعنی جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو، بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور اللہ کے حکم سے اللہ نے جو ہے مدینہ منورہ سے یہودیوں کو نکالا، بلکہ صرف مدینہ منورہ سے نہیں بلکہ پورے عرب کو جو ہے یہودیوں سے پاک صاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ خاص ایمان والوں کو حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، بھلائی میں سے، نیکی میں سے، تجدوہ عند اللہ، پس تم پالو گے اس کو اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کو اعمال صالحہ کی ترغیب دے رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ جب تم ایمان لے آئے ہو، ایمان لانے کے بعد جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو پھر کیا کرنے ہیں؟ نیک اعمال۔ اور نیک اعمال میں سب سے سر فہرست کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ۔ نماز بدنی عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، یعنی اگر انسان کے سانس چل رہا ہے، حرکت نہیں ہو رہی، تو تب بھی جو ہے وہ نماز معاف نہیں ہے کہ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز پوری ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی پورے ہو جائیں گے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے، کہ اس سے یعنی جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کو یعنی اس کے اندر بخل پیدا نہیں ہوتا، بخیل نہیں بنتا، اور جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مال اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی عطا ہے اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، اور جو کچھ بھی تم اپنے نفسوں کے لیے نیکی میں سے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پالو گے۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو وہ نیکی جو ہے قیامت کے دن اس کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ یعنی جس نیت سے بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارے دل میں جو بھی نیت ہوتی ہے اس نیت کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتے ہیں اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔